مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العزت نے اس میں تقریباً اس سارے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اللہ حکم ہو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یا الہ العالمین، اگر ہمارے کچھ مسائل میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہو تو کوئی بھی مسئلہ جو تم میں باعث نزاع بن جائے، جھگڑے کا سبب بن جائے، اختلاف کا سبب بن جائے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تمہارے لیے یہ بہترین ہوگا اور بہت بہترین تشریح ہوگی۔ حضرات محترم، پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو پوری زمین پر 4000 دین ہیں لوگوں کے، ان 4000 دینوں میں سے وہ ایک دین جو رب کی طرف سے جس کا نزول ہوا، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ رب نے ان 4000 دینوں میں سے ہمیں وہ دین منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا وہ دین ہمیں نصیب فرمایا، چاہے وراثت میں صحیح چاہے اپنی کوشش سے صحیح، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ دین منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس دین میں پیدا فرمایا۔ ان 4000 ادیان میں سے حضرات محترم سارے کے سارے دین لوگوں نے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے گھڑے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے گھڑے، جماعتوں نے اپنے دفاتر میں بیٹھ کے گھڑے، لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہے۔ ان 4000 دینوں میں سے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم اس دین پر عمل پیرا ہیں جو ایک دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا وہ کامل دین دیا۔ یہی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ رب کا دین ایک ہی ہے، چاہے زمانہ حضرت آدم کا ہو، چاہے زمانہ حضرت نوح کا ہو، چاہے زمانہ حضرت ابراہیم کا ہو، چاہے زمانہ حضرت اسماعیل کا ہو، چاہے زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہو، چاہے زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کا زمانہ ہو، رب کی طرف سے جو دین آیا وہ ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ایک اسلام ہے۔ یہودی رب نے نہیں بنائے، یہ خود بنے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں تبدیلیاں کی تو یہودی بن گئے۔ عیسائی رب نے نہیں بنائے، یہ خود بنے، انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی انجیل میں تبدیلیاں پیدا کی تو یہ دین اسلام سے نکل کے عیسائی بن گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی میں رب کا دین اسلام تھا، حضرت کلیم اللہ کے زمانے میں بھی رب کا دین اسلام تھا۔ ہاں، جتنے بھی انبیاء آئے اپنی اپنی شریعت لے کے آئے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کے جو مزاج تھے، جو ضروریات تھیں، اس زمانے کے لوگوں کے مسائل اپنے اپنے، کلیم اللہ کے زمانے کے لوگوں کے مسائل اپنے اپنے، ضروریات اپنی اپنی، حضرت روح اللہ کے زمانے کے لوگوں کے مسائل اپنے اپنے، مزاج اپنا اپنا، اس ماحول کا، اس معاشرے کا مجموعی مزاج اور ماحول اپنا۔ حضرت یعقوب و یونس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ،
اور حضرت داؤد، یہ تمام انبیاء جتنے بھی رسول بن کے آئے یا نبی بن کے آئے، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے دین کے اندر انہوں نے جو مسائل لوگوں کو بتائے، ان کے اس مزاج کا نام شریعت بن گئی۔ اللہ کے دین کے بعد میں کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شریعت وہ عطا فرمائی جو حضور نبی کریم کے زمانے سے لے کر 14 صدیاں پہلے سے لے کر قیامت تک اب اور کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہ قیامت تک آخری شریعت ہے، اور اس شریعت کا نام شریعت محمدی ہے، شریعت مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات محترم، دین کے حوالے سے میں بنا مسلمان، شریعت کے حوالے سے میں موسوی نہیں، عیسوی نہیں، ابراہیمی نہیں، بلکہ میں شریعت کے حوالے سے محمدی بن گیا، دین کے حوالے سے میں مسلمان بن گیا، شریعت کے حوالے سے میں محمدی بن گیا۔ اور محمد عربی کی شریعت تک پہنچانے والے مختلف راستے ہیں۔ حضرت امام مالک کا اپنا مزاج ہے، امام شافعی کا اپنا مزاج ہے، امام احمد بن حنبل کا اپنا مزاج ہے، امام مالک کا اپنا مزاج ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنا انداز اور اپنی ریسرچ ہے۔ تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے لیکن اصولی اختلاف نہیں، حلال اور حرام میں اختلاف نہیں، فروعی اختلافات ضرور ہیں، ان کے اپنے اپنے راستے بن گئے۔ اب جو امام مالک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہوا آگے جائے گا تو اس کی منزل بھی شریعت مصطفیٰ ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، امام مالک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، امام شافعی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، تو راستے کو ذہب یذہب جانا کہتے ہیں، تو راستے کو مذہب کہتے ہیں۔ وہ راستہ جس پہ چل کر شریعت مصطفیٰ کی منزل ملتی ہے، اس راستے کو مذہب کہتے ہیں۔ اب جو امام شافعی کی تقلید کرنے والا ہے اس کا مذہب شافعی ہے، جو امام مالک کی تقلید کرنے والا ہے اس کا فقہی مذہب جو ہے وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ شافعی ہے۔ اور جو امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فقہ کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے اس کے مذہب فقہ کا نام حنفی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بطور اسلام میں مسلمان ہوں، بطور شریعت میں محمدی ہوں، میں سے مراد ہم سب، اور بطور مذہب، مذہب کہتے ہیں جانے والا راستہ، جس راستے کے آخر میں منزل ہے شریعت مصطفیٰ کی، اس راستے کو کہتے ہیں مذہب۔ تو ہم اس امام کی تقلید کرنے والے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں جن کی ولادت ہوئی، جو صحابہ کے شاگرد ہوئے، جو خود تابعی ہوئے، اور جن کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب کوئی بھی حدیث ضعیف ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے کملی والے کا جملہ ضعیف نہیں ہوتا، ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کمزور ہو، اور سند چلتی ہے دوسری تیسری صدی ہجری میں۔ میرا امام جس صدی میں فقہ مرتب کر چکا تھا اس صدی میں حدیث کی یہ اصطلاحات اس لیے کوئی نہیں تھی کیونکہ اس زمانے میں لمبی چوڑی سند نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں صحابہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ سے سنا، تو جب کوئی صحابی رسول سے سن کے بات کرے گا تو وہ سند ضعیف ہو سکتی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حدیثوں کے ضعیف کمزور ہونے کا زمانہ بعد والا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ پہلے والا ہے۔ تو حضرات محترم، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری شریعت مکمل ترین، اس میں صرف عقائد نہیں، صرف عبادات نہیں، یہ صرف عقائد اور عبادات تک محدود نہیں ہماری شریعت محمدیہ، بلکہ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات کے مسائل بھی ہیں، اس میں اخلاقی ہدایات بھی ہیں،
اس میں معاشی ہدایات بھی ہیں، اس میں معاشرتی ہدایات بھی ہیں، اس میں سیاسی ہدایات بھی ہیں، اس میں اقتصادی ہدایات بھی ہیں، بلکہ ایک انسان کے زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں جتنے جتنے پہلوؤں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، ہماری شریعت مصطفیٰ ان تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے، اور سب پہلوؤں پر یہ شریعت مصطفیٰ رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ شریعت کے ماخذ ہیں 4۔ آپ کسی امام سے، عالم دین سے، کسی مفتی سے، محدث سے، مفسر سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو وہ مسئلہ کہاں سے بتائے گا؟ اس کے گھر کا تو دین نہیں ہے، وہ کہاں سے بتائے گا؟ تو شریعت کے ماخذ ہیں 4، بنیادی طور پر شریعت کے ماخذ کتنے؟ نمبر پہلا ماخذ شریعت کا سب سے پہلا وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کو بنانے والا وہ انسانی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، انسانی ضروریات کو بھی جانتا ہے، وہی بتائے گا کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا ان پر حلال کرنا ہے، کیا ان پر حرام کرنا ہے، کیا ان کے لیے جائز بنانا ہے، کیا ان کے لیے ناجائز بنانا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے ہماری طبیعت کو، ہماری فطرت کو، ہماری ضرورت کو، ہمارے مزاج کو، ہماری زندگی کو جانتا ہے، اس لیے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ سب سے پہلے کون بتائے گا؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کہاں بتائے گا؟ کتاب قرآن میں۔ تو پہلا ماخذ کون سا ہوا؟ کتاب اللہ۔ پہلا ماخذ کون سا؟ سارے بولیے، پہلا ماخذ کون سا؟ کتاب اللہ، وہ کتاب جو اب تک جتنے بھی صحیفے آئے تمام انبیاء پر، جتنی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف ابراہیمی آئے، یا دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے شارٹ مختصر صحیفے عطا کیے۔ حضرات محترم، ان تمام صحائف کا اور ان تمام کتابوں کا نچوڑ رب نے آخری کتاب جو بھیجی اور جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب میں اللہ نے اب تک جتنی کتابیں نازل کی سب کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں رکھ دیا۔ اور یہ آیت نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ تورات میں آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت طیبہ ایک قرآن مجید میں نازل ہوئی، اسی لیے تو خلفائے راشدین کے بعد کا زمانہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا، عیسائیوں کو، عیسائی پادریوں کو پتہ چلا اس آیت کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو عیسائی پادری مسلمان علماء کو کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری انجیل میں آئی ہوتی تو جس دن انجیل میں یہ آیت آتی ہمارے لیے وہ دن عید کا دن بن جاتا۔ لیکن یہ آیت انجیل میں نہیں آئی کیونکہ اس وقت دین مکمل نہیں ہوا تھا، یہ زبور میں نہیں آئی، یہ تورات میں نہیں آئی، اللہ کا دین مکمل ہوا قرآن میں۔ جب قرآن مصطفیٰ کریم پر نازل کیا، رب نے دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا، فرمایا کائنات والو سن لو، الیوم وہ دین جو آدم علیہ السلام سے لے کر لوگوں کی ضروریات کی مطابقت کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف کتابوں کی صورت میں جو دین رب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک لوگوں کے مزاج اور وقت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، معاشرے کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے جو دین مختلف پہلو بدلتا ہوا آ رہا تھا، محمد عربی کے پاس جب آیا اب اس کو منزل مراد مل گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔
اور اللہ نے فرمایا محبوب جو دین شروع ہوا تھا آدم سے، کتابیں نازل ہوتی نہیں، دین مکمل نہیں ہوا۔ انجیل آ رہی تھی، تورات آ رہی تھی، زبور آ رہی تھی، کتابیں آ رہی تھیں، صحیفے آ رہے تھے، انبیاء آ رہے تھے، رسول آ رہے تھے، لیکن یہ آیت کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے عیسائی پادریوں نے مسلمان علماء کو کہا اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو ہم بطور جشن ہر سال وہ دن بطور جشن مناتے کہ آج کے دن ہمارا دین مکمل ہوا، تمہیں مبارک ہو کہ رب کائنات نے یہ مکمل دین والی آیت کسی اور کتاب کو نہیں دی بلکہ تمہارے دین محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی، تمہارے نبی کو دی، تمہارے دین کو عطا فرمائی۔ فرمایا وردی تو میں راضی ہو گیا، لاکھوں مول اسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر کے میں راضی ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ تو حضرات محترم، شریعت کے ماخذ میں سے پہلا ماخذ کون سا میں نے کہا تھا؟ سارے بولیے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کسی عالم کے پاس جائیں گے، محدث مفسر مفتی کے پاس جائیں گے، دین اس کے گھر کا نہیں، وہ کہاں سے مسئلہ بتائے گا؟ شریعت کے ماخذ چار، پہلا ماخذ کیا؟ کتاب اللہ۔ اللہ نے کیا چیز حلال کی، کیا چیز حرام کی، رب نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اب جو چیزیں قرآن میں حلال ہیں، ساری دنیا کے علماء اسلام اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کے قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام بنا سکتے، اور رب نے قرآن میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سارے محدث اکٹھے ہو جائیں، مفسر اکٹھے ہو جائیں، جو مرضی کرتے رہے، مسلمان ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں قرآن نے حرام قرار دے دیں، اگر کوئی مفتی کہے گا کہ شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، تو اس کی بات کو مانا، چاہے ساری دنیا کے مفسر آ جائیں، ساری دنیا کے محدث اکٹھے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ شراب حلال ہے، تو مسلمان کبھی بھی شراب کو حلال ہے نہیں سمجھے گے، کیونکہ رب کے قرآن نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے۔ تو پہلا ماخذ کیا ہوا؟ کتاب اللہ۔ دوسرا ماخذ، یا الہ العالمین، اگر قرآن سے ہمیں نہ ملے پھر کیا کریں؟ فرمایا دوسری چیز سنت رسول اللہ۔ یہ بھی اس میں بڑا معنی خیز راز مضمر ہے کہ دوسرا ماخذ حدیث نہیں بتایا، کیونکہ حدیث، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، بعض اوقات حدیث ہوتی ہے لیکن اس کے مخالف کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے جو اس کے عمل کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو جو ناسخ منسوخ پر کسوٹی پر پوری اتر کے جو حدیث نکھر کے سامنے آئے گی اس کو سنت کہا جائے گا۔ تو اس لیے دوسرا ماخذ حدیث نہیں بلکہ دوسرا ماخذ سنت ہے۔ اس لیے بندہ اہل سنت تو ہو سکتا ہے لیکن بندہ اہل حدیث ہو سکتا کیوں؟ اس لیے کہ ہر حدیث عمل کے قابل ہے۔ بھئی میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بڑے ٹیکے سے کر رہا ہوں، حقیقت ہے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ اگر دو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں ان میں سے جو طریقہ نکل رہا ہے اس طریقے کو سنت کہیں گے، حدیث نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے مسلمان اہل سنت تو ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث کہلوانا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی اور ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اپنے ارشاد میں بھی فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بحدیثی نہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میں محمد عربی کی سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو دوسری کون سی چیز؟ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ۔ شریعت کے چار ماخذ، پہلا کیا؟ آج کے جمعے کا سبق ہے یہ، کیونکہ ہمارے سنی جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے سامنے، ہے اے مولوی اور دسن میں نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا تین بھائی؟ ہمارا کام ہے نا آپ کو بتانا
تو آپ کا کام ہے یاد رکھنا، اور اب عادی بناؤ اپنے آپ کو۔ میں عموماً محسوس کرتا ہوں تھوڑی سی گنجلک بحث ہوتی جاتی ہے، مجمع بوریت کا شکار، بھئی شعر ہی سناؤ میاں صاحب دے، کوئی عرف کھڑی دے، کوئی فلانے کو فلانے کو فلانے، کوئی سلطان باہو دے۔ ساڈی دنیا دھوت بقوال سن کے تے عطا اللہ نیازی سن کے دین نو بھی سوری بنا لیا ہے۔ دین سمجھنے والی چیز ہے۔ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، آج کے جمعے کا یہ سبق ہے کہ شریعت کے کتنے ماخذ ہیں؟ 4 میں سے پہلا کتاب اللہ، دوسرا کیا؟ سنت رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں نے محبوب تم پر 2 چیزیں نازل کی۔ بات سننے والی سمجھدار لوگ 10 بندے بھی سمجھدار سمجھ جائیں گے، میری محنت پوری ہو جائے گی۔ اے محبوب میں نے تم پر 2 چیزیں نازل کی، یا اللہ کون سی؟ فرمایا علیک الکتاب والحکمہ، ایک میں نے تم پر کتاب نازل کی اور دوسری میں نے تم پر حکمت نازل کی۔ اب حکمت کیا ہے؟ علماء سے پوچھا، علماء نے بتایا کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اللہ نے جو محبوب پر حکمت نازل کی اس حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ جو آرڈر ہوتا ہے خدا کا کلام ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ چلو آپ کو شعر بھی سنائی دیں، آپ کا بھی ذوق پورا ہو جائے۔ ادھر تے بن کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے، جدے منہ وچوں رب بولے۔ فرمایا علماء فرماتے ہیں وحی کی 2 قسمیں، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ وحی کی کتنی قسمیں؟ ایک وحی جلی، جلی کا مراد ہوتا ہے واضح ظاہر سامنے، ظاہری۔ وہی جلی، جلی کا مطلب ہے روشن، واضح سامنے، ظاہر ہے، سورج سامنے ہے، ظاہر ہے، یہ جلی ہے۔ ایک وہی جلی اور ایک وہی خفی، خفیہ وہی۔ وہ فرماتے ہیں وہی جلی قرآن ہے اور وہی خفی سنت مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو دوسرا ماخذ سنت رسول اللہ، اور تیسری، اور یہ بتا بھی ماخذ کون رہا ہے؟ رب کا قرآن۔ اگر قرآن کو پہلا ماخذ مانو گے تو قرآن سے ہی دوسرا ماخذ ثابت ہو رہا ہے۔ اگر دوسرا ماخذ رسول اللہ کی سنت کا نہ مانو گے تو پہلے ماخذ کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ جو پہلا ماخذ کتاب اللہ ہے وہی اپنے اندر دوسرا ماخذ ثابت کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اطیع اللہ۔ اور ایک اور آیت اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو بھی دے اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، میرا نبی جس سے بھی تمہیں منع کرے عنہ سے رک جاؤ۔ رسول جو دے لے لو۔ اب رسول کی سنت دوسرا ماخذ بن گیا۔ حضور کی ایک حدیث پاک، یہ تو قرآن سے ثابت تھا، ایک حدیث بھی ہے، فرمایا عدو علیہ بالنواجذ، حضور نے فرمایا میری سنت کو اپنے، ایک ہوتا ہے دانت، یہ جو ہے نا داڑیں جن کو آپ کہتے ہیں نا، عربی میں نواجذ کہتے ہیں ان کو، فرمایا میری سنت کو داڑوں سے پکڑ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب شریعت کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ۔ تیسرا ماخذ شریعت کا وہ ہے اجماع۔ کیا ہے؟ جماع اور چیز ہے، وہ میاں بیوی میں ہوتا ہے، اور جیم سے پہلے الف ہے، یہ اجماع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے سارے علماء جس مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اس کو کہتے ہیں اتفاق کل،
मुजतहिदीन मिन उम्मत मुहम्मदिन फी असरिन अला हुक्म शरईयन। इजमा दी तारीफ, इजमा दी अरबी च तारीफ, इत्तफाकुल मुजतहिदीना, मुजतहिदीन दा इत्तफाक हो मिन उम्मत मुहम्मदिन, हजूर की उम्मत में, और फी असरिन किसी भी ज़माने में, अल्लाह हुक्म शरईयन किसी हुक्म शरी पर उलमाए उम्मत इकट्ठे हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? इजमा। अल्लाह ने इसके बारे में इशारा कुरान में कर दिया, जो पहला माखज़ है। फरमाया मन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सूरह निसा की आयत नंबर 115 है। फरमाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे इसके बाद कि उस पर हक वाज़े हो जाए, यानी हक वाज़े है, तो फिर उलमाए उम्मत ने एक फ़ैसला किया कि ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, और एक बंदा कहे कि नहीं नहीं मैं इन पर नहीं चलूँगा, मैं ख़ुद कुरान और हदीस को सामने रख कर मौजूदा मसाइल का इस्तिंबात मैं खुद करूँगा कुरान से, और अपना रास्ता अलग इख्तियार करे। अल्लाह के कुरान ने उसके लिए कहा नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको उसके रास्ते पर जाने देता हूँ, उसकी बागें उसके कंधे पे डाल देता हूँ, जा जिधर जाना है जा, लेकिन आगे लफ्ज़ फरमाए व साअत मसीरा, खबरदार अल्लाह फरमा रहा है उसका ठिकाना सीधा जहन्नम होता है। जो किसी भी मुआशरे के मुजतमे उलमा, मुत्तफ़िक़ उलमा का इजमाई फ़ैसला कबूल ना करे, अपना वखरा बनाने की कोशिश करे, अकेले हैं नट पर आए हुए, जिनको प्लम्बरी में काम नहीं मिलता था उन्होंने दीन में प्लम्बरी शुरू कर दी, तो सारे इजमाई मामलात को पसे पुश डालते हुए खुद इजमा करने की कोशिश करे। एक तन तनहा बंदा अपना रास्ता अलग करे। अल्लाह का कुरान उसके बारे में कहता है कि क्या वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनीन के रास्ते से जुदा हो जाए, नुवल्लिहि मा तवल्ला, हम उसकी बागें डेली छोड़ देते हैं, व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा, उसका ठिकाना जहन्नम बना देते हैं। फरमाया अला ला यजमउल्लाह उम्मती अला दलाल, कमली वाले का इरशाद। फरमाया खबरदार मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती, यानी ये नहीं हो सकता कि उम्मत जिस मसले पर इकट्ठी हो वो गुमराही हो, ये नहीं हो सकता। हजूर ने फरमाया जब भी उम्मत किसी मसले पर कुरान और हदीस को सामने रख कर वक़्त के जो मौजूदा मसाइल है उनका हल निकालने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? वो गुमराह नहीं होंगे बल्कि वो राह हिदायत पर आएंगे। चौथा माखज़ शरीयत तक पहुँचने का क्या है? क्यास, यानी कुरान में मसला ना मिले, हदीस में मसला ना मिले, सहाबा की ज़िंदगी में मसला ना मिले, उसका ताल्लुक़ हो ज़माने जदीद से। हवाई जहाज़ सहाबा के ज़माने में नहीं थे, 10 जहाज़ में रस्ते में नमाज का टाइम आ जाता है, शरीयत क्या रहनुमाई करती है? कज़ा करेगा या जहाज़ में अगर पड़ेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। जहाज़ तो 4-5 हज़ार फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, काबा नीचे है, मुंह किस तरफ करेगा तो क्या होगा? ये सारे मामलात ऐसे हैं जो सहाबा के ज़माने में नहीं थे, आज पैदा हुए। तो उलमाए उम्मत कुरान को सामने रख कर, हदीस को सामने रख कर, उसकी तफहीम को सामने रख कर, मिजाजे रसूल को सामने रख कर, अपनी सारी कोशिशें करके, मेहनत करके एक मसले पर पहुंचने की जब कोशिश करेगी तो उसको कहा जाएगा क्यास। और जब उलमा इकट्ठे होके इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए फैसला करेंगे तो ये चौथा माखज़ क्यास बन जाएगा। उम्मत को उस माखज़ पर अमल करना ज़रूरी होगा। लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, हर एरा वगैरह मुजतहिद नहीं बन सकता। अब इस पे मैं अगले जुमे पे बहस करूँगा कि कौन बंदा है ऐसा जिसमें कितनी एबिलिटी हो, क्या उसमें सलाहियत हो
کہ وہ جدید مسائل کو قرآن اور حدیث کے سامنے رکھ کر حل کر سکتا ہو۔ کون سا عالم یہ کام کر سکتا ہے اور کون سا نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔